رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے، آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دی۔ آپ کی زندگی میں 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے صبح اٹھ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے، لاجک بھی یہ پیش کرتا ہے، نیکی ہے نا۔ اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا، نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے، سمجھا دیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے، دیکھیں جی قرآن کی تو آیت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، یہ قرآن کی آیت کس پہ نازل ہوئی؟ محمد کریم۔ سب سے پہلے کنہوں نے سنی؟ صحابہ کرام نے۔ یہ مفہوم ان کو سمجھ آیا جو آپ سمجھ بیٹھے؟ دیکھیں جی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ میرے معزز، میرے محتشم، قرآن کی آیت تو اپنے سے ہی پڑھی ہے۔ جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل قد بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے رب کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد فانی قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے سارا دین پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سارا پہنچا دیا۔ اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے، تو پھر تو ماننا چاہیے۔ جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کے میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، میرے فلاں نے یہ کہا ہے، میرے علان نے یہ کہا ہے، اور یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے، اس کو کتاب حدیث کی کہیں، تاریخ کی کہیں، وجدان کی کہیں، حکمت کی کہیں، کیا کہیں، یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راست سے دور رکھے گا جو قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا۔ اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اب ان تینوں چیزوں کو جمع کیجیے۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا جو برکت والی رات ہے، جو رمضان میں ہوتی۔ لیلۃ القدر کس مہینے کی رات ہے؟ میں تھوڑا سا جواب چاہوں گا، کس مہینے کی رات؟ ہو سکتا ہے رجب میں آئے، شعبان میں آئے۔ کتنی کامن سینس ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور وہ برکت والی رات ہے اور وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ وہاں اگر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے، نزول فرمائیں گے، اور جو جو جاگرا ہوا اس کو برات مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ ذوالجلال تو ہر رات جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ ذوالجلال ہر رات نزول فرماتے ہیں، اور یہاں ایک رات کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے، حدث ولا حرج، اس طرح کے اعمال، اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی من گھڑت قصے امت کے اندر عام ہو گئے، نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں